اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابر وائس کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچپن میں والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو دادا کے بعد سب سے زیادہ محبت چچا ابو طالب کی طرف سے ملی، اور ان سے بھی زیادہ ان کی اہلیہ سیدہ فاطمہ بنت اسد نے اس کا حق ادا کیا۔ چچی ہوتے ہوئے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مامتا کے خلا کو پر کیا، جو غیر معمولی کارنامہ ہے۔ فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی بھتیجی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد جناب عبداللہ کی چچا زاد بہن تھیں، یوں وہ آپ کی پھوپھی بھی لگتی تھی۔ اس عظیم خاتون کو اللہ نے بڑی خوبیوں سے نوازا تھا۔ یہ بہت خوش نصیب تھیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شفقت کرنے کے ساتھ ساتھ ایمان کی دولت پا کر درجہ صحابیت بھی حاصل کر لیا تھا۔ ان کے چاروں بیٹے اپنی اپنی خوبیوں کی بدولت سارے عرب میں معروف تھے اور ہمیشہ کے لیے تاریخ میں زندہ ہیں۔ طالب رضی اللہ تعالی عنہ، عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ سبھی جید صحابہ کرام ہیں۔ ان کی بیٹیوں میں سب سے زیادہ معروف ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کا اصل نام ہند بنت ابی طالب تھا۔ یہ سب سے زیادہ معروف تھیں اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو انتہائی محبوب رکھتے تھے۔ وہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حقیقی بہنوں کی طرح محبت کرتے تھی، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہیں حقیقی بہن کی طرح عزیز رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجازی ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت اسد کس اخلاق و کردار کی مالک تھیں، اس کی گواہی آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں کئی بار دی، اور پھر ان کی وفات کے موقع پر بھی اسے دہرایا، جس نے ان کو قابل رشک رتبہ عالی سے نواز دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفر کے خلاف لڑی جانے والی جنگوں میں رجزیہ اشعار پڑھتے تو اس میں اپنی والدہ کا تذکرہ بھی فرماتے۔ مثلا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق اور خیبر کے معرکوں میں جو اشعار کہے، ان میں یہ شعر بھی تھے: میں وہ ہوں کہ میری ماں نے مجھے حیدر کا نام دیا ہے۔ جنگل کے شعروں میں سے شعر ببر جیسا بہادر، تم ناپ تول کر دو گے تو میں ناپے تولے بغیر بے حساب لٹاؤں گا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت اسد نے شیب ابی طالب میں از حد مشکل دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کا اعزاز بھی حاصل کیا اور مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ میں مقیم ہو گئی۔ یہیں انہوں نے 5 ہجری میں وفات پائی تھی۔ اپنی زندگی میں جن مواقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے فرط غم سے سیل اشک رواں ہوا، ان میں ایک یہ موقع بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روز سوگوار خاندان کے گھر میں موجود خواتین کے سامنے فرمایا: یہ میری والدہ کے بعد میرے لیے ماں بن گئی تھیں، حقیقی ماں کی طرح میری پرورش کی، خود بھوکی رہتی تھیں مگر مجھے کبھی بھوکا نہیں رہنے دیا، خود موٹا جوٹا پہن لیتی تھیں مگر مجھے اچھی پوشاک فراہم کرتی تھیں۔ پھر کہا: اے میری ماں، آپ کے مجھ پر بہت احسانات ہیں، اللہ آپ پر اپنی رحمتیں نازل کرے۔ ابو طالب کے گھر میں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خوشگوار وقت گزارا، اس میں ابو طالب کے ساتھ ساتھ ان کی اہلیہ کا حصہ بھی نمایاں نظر آتا ہے۔ اپنے بچوں پر کسی یتیم رشتہ دار کو ترجیح دینا معمولی بات نہیں، مگر اس عظیم خاتون نے اس معاملے میں اعلیٰ ترین مثال قائم کر دکھائی۔ ان کے قبول اسلام سے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس قدر مسرت ہوئی تھی، شاید ہی کبھی ہوئی ہو۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مجازی ماں فوت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت البقیع میں قبر کھودنے کی ذمہ داری اپنے میزبان حضرت ابو ایوب انصاریہ اور دیگر صحابہ کرام کو سونپی۔ جب عمودی حصہ کھودا جا چکا تو لاحد کا بغلی حصہ کھودنے کا کام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے خود انجام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی محسنہ کا بدلہ اتارنے کی قابل تقلید مثال امت کے سامنے پیش فرما رہے تھے۔ لحد تیار ہو چکی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس میں لیٹ گئے، اور بعض روایات کے مطابق وہیں لیٹے لیٹے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا سے دعا مانگی، اے اللہ میری مجازی ماں کی مغفرت فرما، ان پر رحم فرما اور ان کی قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دے۔ اس منظر نے تمام صحابہ کرام پر ایک رقت امیز کیفیت طاری کر دی تھی، اور 58 سال قبل شروع ہونے والے سفر کے بیتے ہوئے لمحات ان کی آنکھوں کے سامنے تازہ ہو گئے تھے۔ جب ابو طالب کے گھر میں حتمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن اور لڑکپن پورے ناز و نعمت سے بیت رہا تھا۔ ماں باپ اگرچہ نہیں تھے مگر مشفق چچا اور رحیم چچی نے ان کی کمی کا احساس نہ ہونے دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبوب ترین بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کے عقد میں دینے کا جو فیصلہ کیا تھا، اس میں خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا مقام و مرتبہ بھی واقعی اور قابل لحاظ تھا، لیکن اس کے ساتھ ان کی والدہ فاطمہ بنت اسد کا حسن سلوک بھی نمایاں عامل کی حیثیت رکھتا ہے۔ دونوں ساس بہو میں بھی مثالی محبت و احترام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو فتوم یعنی جمع فاطمہ کہا کرتے تھے۔ مدینہ میں فقر و فاقہ کے دور میں ان دونوں عالی مرتبت صحابیات نے صبر و قناعت اور راضی رہنے کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت اسد کی وفات پر اپنا کرتا اتار کر انہیں پہنانے کے لیے دے دیا تھا۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قدر اظہار غم اور مرحومہ کے اکرام کے اہتمام پر صحابہ کرام کچھ متعجب ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مناقب بیان کرتے ہوئے فرمایا، یہ وہ خاتون ہے کہ میرے چچا ابو طالب کے بعد ان سے زیادہ میرے بچپن اور شباب میں میرے ساتھ شفقت، رحم دلی اور تعاون کسی اور نے نہیں کیا۔ مجھے امید ہے کہ میری والدہ کو قبر کی سختیوں میں اللہ کی طرف سے آسائش اور آرام فراہم کیا جائے گا۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل بابر وائس کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ساتھ ساتھ ملتا رہے۔